عباس بن علی ملقب بقمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کا چاند، اور ابو الفضل اہل سنت کے چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیع کے پہلے امام علی بن ابی طالب اور فاطمہ کے بیٹے عباس بن علی۔ عباس کو علمدار بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی کے وفادار رہنے، آل فاطمہ کا احترام کرنے والے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کی جنگ کربلا کے دوران میں یوم عاشورہ کو شہادت ہوئی۔ عباس مدفن کربلا، محافظ کربلا، عراق میں العتبہ العباسیہ میں جگہ ملی۔ عباس حسین تھے، جمیل تھے اور عرب میں بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور تھے۔ ابن منصور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھا جس سے دوسرے شیر ڈرا کرتے تھے۔ عباس بن علی کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن سے ہی امام حسین سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت عباس کی تاریخ تولد کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعے کے دن 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے نومولود کا نام عباس رکھا تھا، چونکہ علی بعنوان دروازہ علم و نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند ارجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب و تسلیم ہیں۔ اہل لغت نے لفظ عباس کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عباس کے لیے مناسب اور موزوں ہے کہ ان کو شیر کہا جائے، اور یہ منظر صحرائے طف میں سب نے دیکھا کہ جناب عباس جس طرف بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ شجاعت، بہادری، وفا اور دلیری جیسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے شجاع باپ نے اپنے شجاع بیٹے کا نام عباس رکھا تھا، اور مورخین کے کلمات اس بات کے گواہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت و صلابت کے بارے میں علم اور آگاہی رکھتے تھے۔ علی بن ابی طالب نے ان کی تربیت اور پرورش کی تھی۔ علی بن ابی طالب نے انہیں فن سپاگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ علوم اور معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے تھے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہی تو ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری کرنا، فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اس وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیات اثار و وفاداری تھی جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور اس کے لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین نوجوانوں میں سے تھے، اس لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ارباب تاریخ نے حضرت عباس کے کئی القابات بیان کیے ہیں، ہم ان میں سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں، جن میں ایک ابو الفضل، فضیلتوں کا مالک، ابو القریہ کیونکہ حضرت عباس نے روز عاشور پانی کا مشکیزہ خیمہ گاہ حسینی تک پہنچایا تھا۔ ابو القاسم، حضرت عباس کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قاسم نے اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں جام شہادت نوش کی۔ قمر بنی ہاشم بے حد حسین، پرکشش اور خوبصورت چہرے کے مالک تھے، اس لیے ان کو قمر بن ہاشم کہا جاتا ہے۔ سقا، حضرت عباس کے محبوب ترین القاب میں سے ایک لقب سقا ہے۔ جب پسر مرجانہ نے خاندان رسالت پر پانی کی بندش کی تو حضرت عباس نے اپنی بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار پانی خیموں تک پہنچایا اور اہل بیت پانی سے سیراب ہوئے۔ علمدار، حضرت عباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار تھے۔ لشکر امام حسین علیہ السلام کی سالاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں تھا۔ عبد الصالح الموسیٰ باب الحوائج، شہید، پاسدار پاسبان حرم، یہ وہ القابات تھے جو آپ کے حصے میں آئے۔ وہ اہل بیت کے وفادار تھے، دین کے وفادار تھے، قوم و ملت کے ساتھ وفاداری کی، ملک و وطن کے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے، بھائی کے وفادار تھے۔ امام حسین علیہ السلام ریحان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی رہبر دین ہے، مسلمانوں کے پیشوا اور صالحین کے امام اور سرور و سالار شہیدان ہیں۔ عباس کا اپنے بھائی حسین کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک عہد موجود ہے۔ انہوں نے اپنے امام حق کی بیعت کی تاکہ باطل سے ٹکرا جائیں،
ظلمت اور تاریکی کے رہبروں کے ساتھ اپنی آخری سانسوں تک نبرد آزما رہے۔ عباس نے بتلا دیا کہ وہ اپنے بھائی، مولا، رہبر، امام اور مقتدی کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ آپ کی وفاداری اس قدر عروج کو پہنچی کہ خود وفا کو ناز ہے کہ آپ سے منسوب ہے۔ امام زمانہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں: السلام علی ابی الفضل عباس الموسیٰ اخا بن نفس، ہمارا سلام ہو ابو الفضل العباس پر جس نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کی۔ شام عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا: سب سنو، یہ قوم دغل باز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنی بیتم تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کر دیتا ہوں، شب کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا راستہ لے لے۔ یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی، لیکن قربان جائے حضرت عباس کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنا عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ میں لکھا ہے: اس وقت عباس بن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے آپ کے بعد باقی رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز ہمیں نہ دکھلائے۔ 10 محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لے اور خاندان رسول پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، وہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگا دیا گیا اور جس مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روزہ یکدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد طواف کرتا نظر آتا ہے، جو دنیا کا معجزہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کے روزے کے 9 دروازے ہیں۔ روزہ حسین کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح کے سلام ہیں۔ مرکزی دروازے کا نام باب القبلہ ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس لکھا ہے۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الحسن ہے، اس پر السلام علیکہ یا بن امیر المومنین لکھا ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الکف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کر دیے گئے تھے۔ ایک دروازے کا نام باب القما ہے، اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ الرضا بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی ہے اس کا نام القما تھا۔ ایک دروازے کا نام باب امام علی ہادی ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام محمد جواد ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام الموسیٰ الکاظم ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام صاحب الزماں ہے۔ ایک دروازے کا نام باب الامام حسین ہے، یہ روزہ حسین کی طرف کھلتا ہے۔ سلام میں عباس سلمدار، سلام اے شہید کربلا۔